السلام علیکم، میں امداد سمرو، سب کو عید قربان مبارک۔ آج عید تھی اور عید کے دن بھی وہی باتیں تھیں جو عید سے پہلے ہوتی تھیں اور عید کے بعد بھی ہونی ہے۔ کیا ہونا ہے جی؟ انتخابات ہونے ہیں نہیں ہونے، عمران خان صاحب گرفتار ہونے ہیں نہیں ہونے۔ عید تو گزر گئی، عید پر عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب کے بقول اب وہ عید کے بعد گرفتار ہوں گے۔ اور چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے؟ فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ کیونکہ عید کی چھٹیوں میں ظاہر ہے عدالت چھٹی پر ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ذرا طریقے سے معاملہ آگے لے کر چلے گئے، اور جو منگل کو فیصلہ دینا تھا، آخری سماعت تھی منگل کو، تو منگل کو انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا اور کہا کہ عید کے بعد جو ہفتہ ہوگا اس ہفتے تاریخ دیں گے کہ کب دوبارہ سماعت ہونی ہے، یعنی کوئی 2 ہفتے اور چیف جسٹس صاحب معاملے کو آگے لے گئے۔ لیکن اس دوران کئی اور چیزیں سامنے آئیں، سوالات اٹھے، خاص طور پر DGISPR جنرل احمد شریف صاحب، ان کی جو پریس کانفرنس تھی، احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹرائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں، کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہو چکی ہوئی ہیں فوجیوں کے خلاف، جو فوجی افسران تھے ان کے خلاف، جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز ان کے خلاف کارروائی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ایک 4 اسٹار جنرل کی بیگم نواسی گرفتار ہیں، ایک کا داماد اور ایک کی اہلیہ بیگم۔ تو اپنی بیگمات بھی جب ہم اپنا 9 مئی کے معاملے کو لے کر، اس کی حساسیت کو لے کر جب ان کو نہیں رعایت دی جا رہی، بخشا نہیں جا رہا، تو ظاہر ہے پھر سب کا احتساب ہوگا، اور یہ طے ہے کہ سب کا احتساب ہونا ہے، اور ملٹری کورٹس نے کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹس 17 ملٹری کورٹس جو اسٹینڈنگ کورٹس ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور 102 سویلینس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو اصل کنٹروورسی شروع ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب، جسٹس امرتا بندیال صاحب، ان سے پٹیشنرز جو گئے تھے، جو گئے ہوئے ہیں، جو ملٹری کورٹس کے خلاف ٹرائل کے لیے، ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کی استدعا تھی، درخواست تھی کہ جی آپ جناب یہ جو ہے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل پر اسٹے دے دے۔ تو چیف صاحب نے اسٹے تو نہیں دیا تھا، لیکن ایک امید کا اظہار کیا تھا کہ جی میں امید کرتا ہوں کہ ان کے خلاف جو سویلین کے خلاف ٹرائل، اس مقدمے کی سماعت یا اس مقدمے کا فیصلہ ہونے تک ان کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آخری جب منگل کو سماعت تھی DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد، تو پھر سوال اٹھایا گیا پٹیشنرز کی طرف سے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ٹرائل نہیں ہوگا، آپ نے تو امید کا اظہار کیا تھا، یعنی وہ ظاہر امید کا اظہار کا مطلب ہدایت ہوتی ہے، لیکن ٹرائل تو ہو رہا ہے، DGISPR نے کہا ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو اس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں نے کہا تھا پہلے کہ ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا، سویلینس کا معاملات ابھی ٹرائل کے سٹیج پر نہیں گئے، اور ہماری انفارمیشن بھی یہی تھی کہ ٹرائل نہیں ہوا، ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ ٹرائل سے پہلے جو چیزیں ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں پورے کرنے، وہ ظاہر ہے مقدمہ، تفتیش، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ٹرائل تو ہوتا ہے جب تک آپ چالان سبمٹ نہ کروائیں، تو اس کے بعد تو ٹرائل ہوتا ہے نا شروع۔ تو ابھی تک تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، IOs جو ملٹری کے ہوں گے، جیک برانچ کے ہوں گے، وہ تفتیش کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو اب خبریں اندر سے جو آ رہی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ نہیں، ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، ابھی کام جو ہے 102 افراد کا انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے، اس کے لیے کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو 102 جو گرفتار ہیں، جن کو سویلین کورٹ سے مانگا گیا فوجی عدالتوں کی طرف سے، اور کچھ وہ ہیں جو مفرور ہیں، تو مفرور کے اوپر بھی کام جیک برانچ ہی کر رہا ہے، فوج کا جو ادارہ ہے قانون کا، انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں جو مفرور ہیں ان کے خلاف بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اب کیا کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے جب تک چیف جسٹس صاحب دوبارہ بینچ سماعت کے لیے مقرر کریں گے، اپنا تاریخ دیں گے، بینچ بیٹھے گا جب سماعت کے لیے، تو سوال تو پہلے یہ ہے کہ بینچ اب 6 رکنی رہ گیا، تو 6 کے بعد وہ مزید جج چھوڑ کر جائیں گے، کیونکہ ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اختلاف کر دیا ہوا چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ سے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی فل کورٹ کو سننا چاہیے یہ معاملہ۔ 23 مئی کو جو انہوں نے اپنا 23 جون کو جو سماعت ہوئی تھی، اس کا جو آرڈر آیا تھا، اس آرڈر میں انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی اس رائے کے ہیں کہ معاملہ فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ گو کہ وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کرتے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ مقدمہ جو ہے، یہ کورٹ جو ہے یہ کورٹ ہی نہیں ہے، یہ بینچ ہی نہیں ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اسٹے پر ہے،
اور قانون اسٹے پر نہیں ہو سکتا، یا قانون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ قانون اسٹے پر رکھ کر آپ آگے معاملات کیسے لے کر جائیں گے؟ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ قانون اپنی انفیلڈ ہو جاتا ہے، اسٹے قانون سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اب تک جتنے بینچز بنے اس قانون بننے کے بعد یا اس قانون کے اوپر اسٹے آنے کے بعد، تو ان بینچز کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ بڑا ویلڈ سوال تھا وہ۔ تو بہرحال لیکن وہ یحییٰ آفریدی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس صاحب کے 6 رکنی بینچ بنا کر فیصلہ کرنے کے اپنا مقدمہ سننے کے معاملے پر بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کوئی ایک آدھ اور جج صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ جی نہیں، یہ اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا، یا فل کورٹ بنائیں یا پھر چل لیں دے ٹرائل۔ تو ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، تو جب یہ دوبارہ سماعت کے لیے پٹیشنز لگیں گی تو تب تک ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ خبر آ جائے کہ ملٹری کورٹس نے پراپر ٹرائل کرنا شروع کر دیا سویلینس کا، تو وہ پھر الگ ایک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا جو پروسیجر بتایا گیا ہے اور جو قانون بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو اپنا ملزمان ہیں سویلین کورٹس، اپنا سویلین کورٹ سے لے کر جائیں گے ملٹری کورٹس میں، جن کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، ان کو ثبوت فراہم کیے جائیں گے۔ یہی سورسز بھی کہہ رہے ہیں، ڈان اخبار کی رپورٹ بھی ہے یہ، کہ ان کو ثبوت فراہم کیے جانے ہیں اس قانون کے تحت، اور ان کو اپنا وکیل، سویلین وکیل کرنے کا بھی حق ہوگا۔ اپنا ڈی جی ISPR چودھری احمد شریف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب سویلین وکیل وہ کر سکیں گے ملزمان، ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا رائٹ ہوگا۔ تو اصل چیز تو یہی تھی کہ ان کو رائٹ کہیں نہیں ہوگا اپیل کا، تو وہ کہہ رہے ہیں اپیل کا رائٹ ہوگا۔ اچھا، دوسرا، ابھی تک جو لوگ اس میں جو زیر تفتیش ہیں یا جن کے معاملات ملٹری کورٹس میں جائیں گے کا معاملہ ہے، ان میں ایک وہ ہیں، ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، ان کے اوپر جو چارج یا ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر فوجی تنصیبات میں وہ گھسے ہیں۔ آپ نے لکھا ہوتا ہے اپنا داخلہ ممنوع ہے یا ممنوع علاقہ لکھا ہوتا ہے، جب بھی آپ جائیں گے کینٹونمنٹ میں، پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تصویر بنانا منع ہے، یا کیمرہ چلانا منع ہے، یا فوٹوگرافی کرنا ہے، یا ویڈیوگرافی کرنا منع ہے۔ تو وہ علاقے ہوتے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں سویلینز یا غیر متعلقہ افراد داخل نہیں ہو سکتے، چاہے بے شک فوجی بھی کیوں نہ ہو۔ تنصیبات میں وہ فوجی جن کا اس شعبے سے، اس تنصیبات سے تعلق نہیں ہے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، جو وہاں ڈیوٹی نہیں کرتا وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ داخل ہو گئے، سویلینز داخل ہو گئے ممنوع علاقے میں، تنصیبات کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرا الزام یہ کہ داخل ہونے کے بعد انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، نقصان پہنچایا، لوٹ مار کی، مال لوٹا وہاں سے، اور پھر شہداء کی یادگاروں کی تضحیک کی۔ 3 بڑے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ جو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو ملزمان ہیں ان کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ملے گی۔ کیپٹل پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت، وہ نہیں ملے گی، اور لمبی قید نہیں ہوگی، یعنی عمر قید چاہے یا 10 12 سال کی جو قید ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی مختصر عرصے کے لیے 2 4 5 7 سال تک کے لیے قید ہوگی۔ تو اب بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عید کی چھٹیاں جو سوموار کو ختم ہوتی ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ایک چیز جو چل رہی تھی، ظاہر ہے اب اس میں نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا ٹلٹ جو ہے وہ پٹیشنر کی طرف نہیں ہے، ابھی تک تو یہی ہے۔ گو کہ ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس تو حفظ ما تقدم تھی نا، اس خدشے کی بنیاد پر وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ کہیں یہ ملٹری کورٹس کو کام کرنے سے نہ روک دیں۔ ہم اس لیے وہ آئے تھے کہ ہم اس لیے وہ آئے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کے خلاف، اپنے حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو آپ کے سویلین کے آسمان سے تو نہیں اترے نا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ان کا ٹرائل جو نہیں ہو سکتا۔ وہ بیسیکلی اس لیے پریس کانفرنس تھی، اور پھر یہ پیغام دینا کہ جی ہم نے جرنیلوں کی بیگمات تک پکڑی ہوئی ہیں، داماد اور نواسیاں پکڑی ہوئی ہیں، تو لہذا کسی اور کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ تو پریس کانفرنس اس خدشے کے پیش نظر وہ ہوئی تھی کہ کہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں گڈ ٹو سی یو کہ جی عمران خان صاحب کی محبت سے سرشار ہیں ان کے جذبات، تو اور قمر جاوید باجوہ صاحب بھی بتا چکے ہوئے قوم کو۔ تو بہرحال تو وہ اس لیے پریس کانفرنس کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو کارروائی عدالت میں چل رہی ہے، جو اب تک کی سماعتیں ہوئی ہیں 2 4، اس میں چیف جسٹس صاحب نے ملٹری کورٹس کے اگینسٹ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ مطلب جو اگر یہ تو قانون موجود ہے کہ اگر کوئی فوجی تنصیبات پر حملے کرے گا،
فوج کے خلاف کوئی اگر کرے گا بغاوت یا اس طرح کی چیز کرے گا تو اس کا جو ہے وہ قانون ہے کہ اس کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہوگا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، معاملہ آگے کس طرح جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو لیگل ایکسپرٹ ڈان کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ ہوگا یہ کہ جو پروسیجر جو ہوتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک قانون کیونکہ موجود ہے تو اس قانون کے تحت حکومت جو ہے سویلین گورنمنٹ وہ ایک میجسٹریٹ یا جج کو نامزد کرتی ہے بطور پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا، اور پھر مقدمہ ادھر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے معاملہ جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو خیر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے ہی معاملات آگے گئے ہیں۔ اچھا اب میں دوسرا جو معاملہ ہے نا مدعا وہ بڑا دلچسپ لیکن اس سے پہلے ایک دلخراش واقعہ ہے۔ ہمارے دوست زمان بھون صاحب حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ذاتی دوست ہیں بہت پرانے، یعنی مسلم لیگ نون جوائن کرنے سے پہلے۔ انہوں نے ان کے بہنوئی وزیر آباد والی سائڈ پہ برج تاشا گاؤں ہے، وہاں پر عید نماز کے وقت ان کے جو ہے وہ عید کے دن ان کے بہنوئی حسین چٹھا صاحب، ان کے جواں سالہ بیٹے یعنی بھون صاحب کے بھانجے سعد افتخار صاحب، افتخار حسین چٹھا، سعد افتخار، اور ان کے کزن ہیں زمان بھون صاحب کے پھپھوزاد بھائی ہیں منور حسین چٹھا صاحب، وہ قتل کر دیے گئے۔ کسی ایک شخص نے ان کو قتل کیا ہے، پہلے بھی وہ مرڈر کر چکا ہوا بندہ جو کرمنل ہے، زمین کا تنازع ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن وہ مطلب پہلے اپنے خاندان کے اندر قتل کر کے وہ بندہ لوگ قتل کرتا پھر رہا ہے۔ پنجاب میں کچھ دنوں سے آپ دیکھیں گے پچھلے 10-15-20 دنوں میں اس طرح کے واقعات قتل کے بڑھے ہیں۔ گرمیوں میں شاید ایک ہوتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نگران حکومت نہیں سنبھال پا رہی، ظاہر ہے پولیس نہیں سنبھالنا ہے۔ تو جب تک یہ جو معاملہ ہے مطلب بندہ عید کے دن ایک فیملی، ویسے تو ظاہر ہے قتل ہوتا ہے لیکن عید کے دن اتنا بڑا سانحہ ہو جانا، ظاہر ہے جب ہمیں پتہ چلا تو ہم تو بہت افسوس بھی ہوا، ایک دوست ہے ان کے خاندان کے اندر اس طرح کا سانحہ ہو جائے۔ تو اس میں جو نگران حکومت ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ہیں اور آئی جی پنجاب، ان سے گزارش ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے ملزم اور اس کے علاوہ جو دندناتے پھر رہے ہیں لوگ، آئے دن اس طرح کی وارداتوں کی خبریں آتی ہیں، تیرے قتل، دو قتل ہو جاتے ہیں، خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کا وہ نوٹس لیں۔ اور اسلحہ جو ہے بیسک چیز تو یہ ہے نا کہ اسلحہ سوسائٹی کے اندر ہونا، لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، سوسائٹی کو اسلحے سے پاک کریں تب جا کے اس طرح کی وارداتیں رکیں گی۔ اب میں آتا ہوں، عید گزر گئی، آج پہلا دن، کل دوسرا دن، مطلب ٹرو اور مرو، پریکٹیکلی تو آج کا دن، لیکن خیر عید قربان ہے تو وہ 3 دن تک قربانی چلتی ہے۔ تو خبریں تو اس طرح کی آ رہی تھیں کہ جی عمران خان صاحب کو عید سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہمارے دوست نور اللہ صاحب کی خبر تھی کہ جی وہ عید عمران خان صاحب جیل میں گزاریں گے، لیکن ظاہر ہے خبریں جھوٹی نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، بعد میں حالات سازگار نہیں ہوتے، عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کی گرفتاری میں تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، تو وہ نہیں ہوئے گرفتار خان صاحب۔ عید ان کی پہلا دن عید کا گھر میں گزر گیا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کو خود ڈر رہا ہے کہ مجھے عید کے بعد گرفتار کر لیا جائے گا، یعنی انہوں نے پرسوں جو خطاب کیا تھا، بلکہ کل ہی کیا تھا کہ عید کے بعد مجھے گرفتار کر لیں گے، تو عید گزر گئی۔ اب عید کے بعد گرفتاری والا جو خدشہ ہے، ڈر ہے، خان صاحب وہ اپنے سر پر لے کر بالٹی کی طرح بیٹھے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے جو تیسرا دن ہوگا یعنی ہفتہ، ہو سکتا ہے ہفتے کی رات عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے اتوار کو گرفتار ہوں، یا ہو سکتا ہے پیر کو گرفتار ہوں، یعنی چھٹیاں ختم ہوں تو عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے، جیل چلے جائیں۔ لیکن ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے۔ کب ہوتے ہیں یہ فیصلہ سائیں کریں گے۔ سائیں سے مراد کہ بھائی جنہوں نے پکڑنا ہے، ہم نے تو نہیں پکڑنا نا، ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، ہم وہ انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں، پھر انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ بعد میں حالات کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب خان صاحب کو خود خطرہ ہے، ان کی عید تو خیریت ہے، ان کی گزر گئی، انہوں نے قربانی کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ کرتے ہوں گے، ظاہر ہے خان صاحب صدقہ بھی کرتے ہیں، آج کل تو کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، جب سے ان کی شادی بشرا بی بی سے ہوئی ہے تب سے تو ظاہر ہے صدقہ، اور وہ تو کیا ہوتا ہے، وہ مرغیوں کا گوشت بھی جلاتے رہتے ہیں، کپڑے تک اپنا درختوں پر اپنا کاٹ کر لیریں بنا کر وہ ٹانگتے رہتے ہیں، تو اب تو کچھ زیادہ ہی کچھ کر رہے ہیں، تو ظاہر قربانی شربانی انہوں نے ہو سکتا ہے کر لی ہو،
تو پھر قربانی کے بعد شیخ رشید صاحب ہمیشہ کہتے ہیں عید قربان سے پہلے بڑی قربانی ہوگی، وہ ہو گئی عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی سیاست تو فارغ ہو گئی نا، اب عید قربان کے بعد بڑی قربانی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب پھر شیخ رشید صاحب کی طرح اگر ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ یہ والے معاملے میں اگر ٹھیک ثابت ہوئی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں گرفتار ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔